وصلی علی رسول اللہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ضرورت تو تھی نہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو ہمارے امام صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ بیان فرماتے ہیں. اگر یوں کہا گیا کہ بھائی کچھ ثواب میں تو بھی حصہ ہے، قرآن پاک کی چھوٹی صورت میں نے پڑھی. 114 صورتیں ہیں قرآن پاک میں ماشاءاللہ. سب سے بڑی صورت سورہ بقرہ ہے اور یہ سب سے چھوٹی صورت ہے یا قریب ہے سب سے چھوٹی ہونے میں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس صورت کے متعلق کہ اگر عمل کے واسطے صرف ایک صورت دی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عمل کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے اگر یہ ایک صورت بھی دے دی جاتی کافی ہوتی. قرآن پاک میں تمام قرآن پاک میں جس قدر مضمون بیان کیے گئے ہیں عملی زندگی کے لیے، ان تمام مضامین کا خلاصہ ہے، مختصر ہے اس چھوٹی صورت کے اندر. اس کا مفہوم اور مطلب مختصراً میں پہلے عرض کروں. ترجمہ ایسا جو مفہوم کے مطابق. اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہے ہیں والعصر، قسم ہے عصر کی. عصر وقت کو بھی کہتے ہیں، عصر جو ہے عصر کی نماز کو بھی نام عصر ہے. قسم ہے عصر کی. تمام انسان گھاٹے میں ہیں. ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں ہیں مگر جو ایمان لیا ہے اور ایمان لانے کے بعد جنہوں نے اچھے عمل کیے وہ گھاٹے سے بچے ہوئے. ایک دنیا ہے اور ایک آخرت ہے. ایک دنیا ہے اور ایک آخرت ہے. اصلی ایمان والا وہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان رکھتا ہے. لا نفرق بین احد من رسلی. یہ بات خاص طور سے اس واسطے بھی فرمائی گئی کہ جو قومیں ہیں جو اپنے آپ کو مذہبی قوم کہتے ہیں، نصارہ یعنی عیسائی، یہود یعنی بنی اسرائیل، وہ تمام رسولوں کو نہیں مانتے. وہ تمام رسولوں کو نہیں مانتے. لیکن اگر تمام رسولوں میں سے ایک رسول کا بھی کوئی انکار کر دے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو ارشاد فرمایا قسم ہے عصر کی، تمام انسان گھاٹے میں ہیں. ایک گھاٹا دنیا کا ہے، ایک گھاٹا آخرت کا ہے. اگر ہم مضبوطی کے ساتھ پکے طریقے سے
صحیح طریقے پر ان دو باتوں کو اپنے دل و دماغ میں، یعنی ایمان تو ہمارا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم ایمان کے ہوتے ہوئے دنیا کے نرغے میں، دنیا کے چکروں میں ایسے مبتلا ہو گئے، ایسے پھنس گئے کہ قبرستان میں جا کر بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی، جنازے کی نماز پڑھتے ہوئے بھی ہمیں اپنی موت نہیں یاد آتی، اپنے ہاتھ سے میت کو قبر میں اتارتے ہوئے بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی۔ آپ دیکھ لیجیے، سوچ لیں، آمنے سامنے کی بات ہے کہ جب جنازے کو لے کر جاتے ہیں تو باتیں کرتے جاتے ہیں، ادھر کی ادھر کی باتیں کرتے جاتے ہیں۔ اب جب قبرستان میں پہنچ جاتے ہیں، سینکڑوں قبریں سامنے ہیں، تب بھی دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ یوں کہیں کہ مٹی دے رہے ہیں، جب بھی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ سب ہمارے سامنے ہیں، آپ سب دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ ایک جنازہ جا رہا تھا، جیسے اکثر پوچھ رہے بھائی کس کا انتقال ہو گیا، کس کا جنازہ پوچھ رہے ہیں راستے میں، تو ایک جنازے لے جایا جا رہا تھا، کسی نے پوچھ لیا کہ جنازہ کس کا ہے، کون کس کا انتقال ہے، انہوں نے کہا تیرا جنازہ۔ پوچھنے والے سے کہا کہ تیرا جنازہ ہے، اگر تجھے یہ بات میری پسند نہیں ہے تو میرا جنازہ ہے، یہ مرنے والا تو مر گیا، سجا چکا، اب تو اپنی دیکھ میں اپنی دیکھوں۔ اس کے پوچھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ چلتے پھرتے کس کا جنازہ، جتنی دیر میں یہ پوچھے کس کا جنازہ ہے، اتنی دیر میں ایک مرتبہ قل اللہ پڑھ لے، 10 پاروں کے برابر ثواب مل جائے، تہائی قرآن کے برابر ثواب مل جائے ایک مرتبہ قل اللہ شریف پڑھنے کا۔ تو ایک دنیا ہے اور ایک آخرت۔ آخرت کی منزل، آخرت کا سفر کب شروع ہوتا ہے؟ جس وقت روح قبض ہوتی ہے۔ اب آخرت کا سفر شروع ہو گیا۔ جس وقت روح قبض ہوتی ہے، فرشتے روح لینے کے لیے آ جاتے ہیں، اس وقت آخرت والا سفر شروع ہو گیا۔ اگر ہم نے اپنے مرنے کو یاد رکھ کر اور قبر کی زندگی کو یاد رکھتے ہوئے اور آخرت کا فکر رکھتے ہوئے قیامت کے دن کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر حساب و کتاب کو یاد رکھتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے اگر ہم جائیں گے اس وقت آخرت کے سفر میں، تو اس وقت فرشتے ہمیں ایک بات سنائیں گے۔ کیا سنائیں گے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کیا مطلب؟ فرشتہ یوں کہے گا ہمارے پاس، ہماری روح نکالتے ہوئے، اے نفس مطمئنہ، اے ایسی روح جو روح مطمئنہ رہی ہے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اسے سکون ملا ہے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اس کو سکون ملتا تھا، یہ نفس مطمئنہ، اے روح مطمئنہ، واپس چلو،
یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی، واپس چلو. کہاں؟ اپنے رب کے پاس، اپنے رب کے پاس واپس چلو. اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہیں اور تم بھی اللہ سے راضی ہو. اور آخر کی بات یوں کہے گا فرشتہ جیسے اس آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اب یوں فرمائیں گے تم کو جب تمہاری روح وہاں پہنچ جائے گی، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے نیک بندوں کے اندر داخل ہو جاؤ، میرے نیک بندوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں پہنچ جاؤ. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. کتنا بڑھیا پیغام ہے، کتنی بڑھیا خوشخبری ہے. لہذا ہمیں اپنی زندگی کو اس طرح گزارنا چاہیے جس سے کہ ہمارا یہ نفس مطمئن ہو. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر ہمیں سکون ملے، قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ کر ہمیں سکون ملے، نماز پڑھ کر ہمارا دل خوش ہو، نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے. اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈک، ہمارے بچے نماز پڑھتے ہوئے ہوں تو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک. یہ ہے بات. لیکن آج کل ہم لوگ اس قدر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اس قدر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں کہ میں نے جیسے ابھی عرض کیا، ابھی یہ بات کہی کہ چارپائی اٹھائے ہوئے ہیں میت کی اور ہمیں پھر بھی موت یاد نہیں، ہمیں پھر بھی آخرت یاد نہیں. قبرستان میں پہنچے، سینکڑوں قبریں سامنے ہیں، تب بھی ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی، آخرت یاد نہیں آتی. اتنے بھولے ہوئے ہیں، اتنے بھولے ہوئے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ قرآن پاک کا مہینہ ہے. اسی کے ساتھ قرآن پاک کے ساتھ جتنی اللہ نے آسمان سے اپنی کتابیں، اپنے کلام نازل فرمائے ہیں، توریت، انجیل، زبور، صحائف ابراہیم و موسیٰ، یہ بھی رمضان کے اندر نازل کی اللہ تعالیٰ نے. فضائل رمضان میں آپ نے یہ بات سنی اور پڑھی ہوگی. لہذا یہ رمضان کا مہینہ اللہ کے کلام، اللہ کی کتاب کا مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے. لہذا پورے مہینے تک قرآن پاک کا نماز تراویح میں خاص طور سے دو طرح ہیں. ایک تو خاص طور سے نماز تراویح میں قرآن پاک کا پڑھنا اور سننا، جیسے ماشاءاللہ آپ نے یہ عمل کیا اور تقریباً تمام مسجدوں میں بحمدللہ تعالیٰ یہ عمل ہو رہا ہے. مسجدوں کے علاوہ بھی دوسرے مقامات گھروں میں کہاں ہوتا ہے معلوم ہے. سہارنپور کے اندر مسجدوں کے علاوہ مکانوں میں یا کارخانوں میں یا کسی جگہ پر قرآن کیوں پڑھے جاتے تھے یا کیوں پڑھے جاتے ہیں، اس کو کبھی سوچا غور کیا؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ مسجدیں اتنی نہیں ہوا کرتی تھی ہمارے سہارنپور میں جتنے حافظ ہوا کرتے تھے. لہذا جب اتنی مسجدیں نہیں، اتنے حافظ ہوا کرتے تھے، اس لیے وہ کیا کرتے تھے، مکانوں میں قرآن پاک پڑھا جاتا تھا، جی دکانوں میں قرآن پڑھا جاتا، وہاں قرآن پڑھا جاتا، وہاں تاکہ ان کو قرآن سنانے کا موقع مل جائے. اب تو سہارنپور میں مسجدیں بہت ہیں ماشاءاللہ، آبادی کے لحاظ سے بھی ویسے بھی، لیکن حافظ بہت کم ہو گئے، حافظ جو ہے بہت کم ہو گئے. ورنہ کوئی گھر ایسا نہیں تھا، کوئی خاندان ایسا نہیں تھا کہ جس میں کم سے کم ایک حافظ نہ ہو، ورنہ 2 بھی ہوتے تھے، 3 بھی ہوتے تھے، 4 بھی ہوتے تھے.
ایک خاندان کے اندر، ایک گھر کے اندر اتنے حافظ ہوا کرتے تھے وہ، لیکن اب تو یہ سلسلہ اتنا کم ہو گیا، آپ کے بھی سامنے، میرے بھی سامنے، سب کے سامنے ہے، ہم قرآن سے دور کر دیے گئے اور پھر اب ہم خود قرآن سے دور ہو رہے ہیں۔ قرآن سے ہمیں دور کر دیا گیا، لمبی کہانی ہے، بہت لمبی کہانی ہے، ہمارے پیچھے لگے، جی ہاں ہمارے امت مسلمہ کے پیچھے لگے اس بات کے لیے کہ قرآن سے کس طرح ان کو کاٹا جائے، قرآن سے کس طرح ان کو دور کیا جائے، قرآن سے ان کو کیسے محروم کیا جائے۔ یہ تو لاکھوں کی تعداد میں قرآن پڑھتے ہیں، یہ تو اتنے قرآن پڑھنے والے تھے ایک زمانے میں کہ کوئی بھی محلہ، کوئی بھی گھر، کوئی بھی مسجد ایسی نہیں تھی جس میں قرآن پڑھنے والوں کی بھیڑ نہ ہوتی ہو۔ جی ہاں، قرآن پڑھنے والوں کی بھیڑ نہ ہوتی ہو، جی ہاں اتنے پڑھنے والے ہوتے تھے قرآن پاک کے، ماشاءاللہ۔ کیوں؟ اس واسطے کہ قرآن کے علاوہ اور حدیث کے علاوہ پڑھنے کی کوئی چیز تھی ہی نہیں، قرآن کے علاوہ اور حدیث پاک کے علاوہ پڑھنے کی کوئی چیز تھی ہی نہیں مسلمانوں کے پاس۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ان کے پاس یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے بغیر ان کا گویا کہ کام نہیں چلتا، لہذا ایسے منصوبے بنائے، ایسے طریقے اختیار کیے کہ جس سے کہ یہ قرآن نہ پڑھیں، ان کی اولادیں قرآن نہ پڑھیں۔ بات لمبی ہے، کتابوں میں اس کی تفصیلات موجود ہیں، لہذا آج وہ نقشہ ہمارے سامنے ہے، آپ کے سامنے ہے کہ 2.5 سال کے بچے سے لے کر 18 سال اور 20 سال تک کے بچے کو گویا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، نام تو ہے تعلیم کا، نام تو ہے پڑھانے کا، اور کہا جاتا ہے کہ بغیر تعلیم کے ترقی نہیں، بغیر تعلیم کے ترقی نہیں۔ سارے دنیا کے الفاظ یہی کہہ رہے ہیں، غیر مسلم بھی یہ بات کہتا ہے، انگریز بھی یہ بات کہتا ہے، یہودی بھی یہ بات کہتا ہے، اور آج ہم بھی یہی بات کہتے ہیں، جی ہاں تعلیم کے بغیر ترقی نہیں۔ کون سی تعلیم؟ ایسی تعلیم کہ جس میں آدمی کو اپنے مذہب کا کچھ پتہ نہ ہو، اپنے مذہب کی کسی چیز کا کچھ پتہ نہ ہو، بس اس کا نام تعلیم رکھ دیا اور وہ ہے کہ ہمیں اس کے اندر پھانس دیا۔ 18 سال کے بچے سے پوچھ لو جو یونیورسٹی کے اندر پڑھتا ہو، جس کے اوپر 200-500 روپے روز خرچ ہوتے ہوں، 1000-2000 روپے روزانہ خرچ ہوتے ہوں، جو جیسی جو ہے بڑی یونیورسٹی کے اندر جو پڑھے گا تو اس کے اوپر 1000 روپے روزانہ خرچ ہوں گے، 5000 روپے روزانہ خرچ ہوں گے، 10,000 روپے روزانہ خرچ ہوں گے۔ جی ہاں، آپ ان پڑھنے والوں سے پوچھو بھائی وضو کیسے ہوتی ہے، ذرا ہمیں بتاؤ، وضو کا فرض کیا ہے ذرا ہمیں بتاؤ، غسل کا فرض کیا ہے ہمیں بتاؤ، نماز کسے کہتے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ مسلمان ایک لڑکا ہندوستان میں آیا پڑھ کر اس جگہ سے، اور رمضان کا مہینہ اس نے سنا کہ یہ رمضان کیا ہوتا ہے، کبھی زندگی میں اس نے رمضان کا لفظ نہیں سنا تھا جہاں وہ پڑھتا تھا۔ آج بھی اگر یہ مسجدوں کی رونق نہ ہو، یہ قرآن پڑھانے والے سننے والے موجود نہ ہوں، 1000 میں 2, 4, 5, 10 بھی نہ ہوں، تو ہمیں بھی کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ رمضان کیا ہوتا ہے، رمضان کیا چیز ہے، قرآن کیا چیز ہے، ہمیں بھی پتہ نہیں چلے گا۔ بہرحال تو یہ صورتحال اس وقت ہے کہ آج 18 سال کی بچی سے پوچھو جو 18 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے اسے کہ غسل کیسے ہوتا ہے، کون سا غسل، نہانا نہیں، غسل جسے کہتے ہیں، نہانا نہیں، پانی بہانا نہیں، غسل جس کو کہتے ہیں، غسل کسے کہتے ہیں، آپ اس سے پوچھو جس نے 18 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے، لہٰذا اس سے معلوم کرو کہ غسل کیسے ہوتا ہے اور غسل کب فرض ہوتا ہے۔ بچے سے پوچھو جو اونچی سے اونچی تعلیم پڑھ رہا ہو، کہتے ہیں اونچی تعلیم بڑی اونچی تعلیم، ذرا اس سے پوچھو کہ غسل کیسے ہوتا ہے، غسل کب فرض ہوتا ہے، نہیں بتا سکتا۔ ہاں بچہ اگر مدرسہ جھانک لیا ہو، مدرسے کے اندر آ گیا ہو کسی طرح سے، یا مدرسے میں کسی نے چھوڑ دیا ہو اس بچے کو اور پڑھا دیا ہو، تو پھر میں یہ بات کہوں گا، لہذا آپ دیکھیں گے 4 سال کی چھوٹی بچی، 2.5-3 سال کی چھوٹی بچی، 5 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ اگر مکتب میں پڑھنے آ گیا
گیا آپ اس کو دیکھو گے وضو کرتے ہوئے، آپ اس کو وضو کرتے ہوئے دیکھو گے. کیوں؟ اس واسطے کہ اس کو وہاں وضو سکھائی گئی ہے، اس کو وہاں نماز پڑھائی گئی ہے، وہ نماز پڑھتی ہے، نماز پڑھائی جاتی ہے، اس واسطے اس کو اتنا پتہ چل گیا ہے. مگر کیا ہے، جن کو ہم کہتے ہیں کہ بڑے تعلیم یافتہ، ذرا ان سے پوچھو کہ نماز میں کتنے فرض ہیں، نماز کب فرض ہوتی ہے، نماز کیا چیز ہے، روزہ کیا چیز ہے، قرآن کیا چیز ہے، نہیں بتا سکتے. یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ ہمیں اپنے دین سے، اپنے قرآن سے، اپنی مذہبی چیزوں سے دور کر دیا. اور میں تو ایک بات اور کہہ دیا کرتا ہوں، وہ کیا کہ جس وقت اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، کسی چھوٹے سے چھوٹی درسگاہ کے اندر اسکول میں گویا کہ بچے کو داخلہ کرا رہے ہو، 2.5-3 سال کے بچے کو، سب سے پہلے اس کو ننگا کیا جاتا ہے. کیا مطلب ننگا کیا جاتا ہے؟ ہمارا جو اپنا لباس ہے، ہمارا اپنا جو لباس ہے اس سے ننگا کیا جاتا ہے. اب کہا جاتا ہے کہ یہ لباس پہنو. وہ کون سے لباس ہے؟ کافروں والا، عیسائیوں والا، مشرکانہ لباس وہ پہنایا جاتا ہے. ہمارا جو اصلی لباس تھا ہمیں اس سے ننگا کیا جاتا ہے اور وہ لباس پہنا. پڑھائی بعد میں ہوگی، ننگا کر کے دوسرا لباس اس کو پہنایا جاتا ہے. اور ہم بڑے خوشی کے ساتھ میں، بہت خوشی کے ساتھ میں اور بہت اچھا سمجھ کر ہم بچے کو وہ ننگا کرنے کے بعد وہ لباس دے رہے ہیں. 10 روپے کے لباس کے ہم 20 دے رہے ہیں، 100 روپے کی ڈریس کے ہم 200 روپے دے رہے ہیں، 500 روپے کی ڈریس کے ہم 1000 روپے دے رہے ہیں. جی ہاں، بڑے خوشی کے ساتھ میں، بڑی خوشی کے. تو سب سے پہلے ہمیں ننگا کیا، یعنی ہماری جو پہچان تھی، ہمارا لباس جو تھا، الناس باللباس، ہمیں پہلے اس سے محروم کیا جاتا ہے. الناس باللباس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پہچانا جاتا ہے لباس سے، لباس سے پہچانا جاتا ہے. یہ پولیس مین ہے اور پولیس کے محکمے کے کتنے بڑے شعبے ہیں، پولیس محکمے کے کتنے شعبے ہیں، ہر شعبے کا گویا کے لباس الگ الگ ہے. جو سب سے چھوٹا محکمے میں ہے پولیس میں، اس کا لباس اور ہے، اور جو اعلیٰ درجے کا جو ہے محکمے کے اوپر ہے پولیس کے اندر، اس کا لباس الگ ہے. لہذا وہ چھوٹے درجے والا، وہ چھوٹے پوسٹ کے اوپر، چھوٹی پوسٹ کے اوپر جو پولیس مین ہے، اگر وہ بڑی پوسٹ کے والے کا لباس پہن لے، مجرم ہے اور اس کے اوپر کیس جاری ہو جائے گا، اس کو گویا کہ فوراً معطل کر دیا جائے گا. کیوں؟ آپ نے یہ لباس کیسے پہنا ہے؟ گویا کہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں، الناس باللباس، لباس سے پتہ چلتا ہے یہ فوجی ہے اور یہ پوسٹ مین ہے، یہ پولیس مین ہے، یا کون سی شعبے کا تعلق رکھنے والا ہے، لباس سے پتہ چلے گا. سرکاری محکمے ہیں، ہر سرکاری محکمے کا لباس الگ ہے، اس لباس سے پتہ چلتا ہے الناس باللباس. لہذا مسلمان کا بھی ایک لباس تھا، ایمان والے کا بھی ایک لباس تھا. لہذا آج نہیں پہچان سکتے اس لباس کے اندر کہ یہ ایمان والا ہے، یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے، نہیں پہچان سکتے. معلوم ہوا کہ شناخت ختم کر دی گئی اور بڑی خوشی سے اور بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنے کے بعد ہم نے اپنی شناخت کو اپنے ہاتھ سے مٹوا دیا. لہذا کیا ہوا؟ ہمیں نہیں پتہ چلا کہ یہ کون ہے. جی ہاں، ان کو جو ہے کہ تھوڑے سے جان پہچان کے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ مسلمان کا بچہ ہے، جی ارے اسلام والا مسلمان بچہ ہے، یا کبھی بھولے سے سلام کر لیا جب پتہ چلا کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے. بہرحال ہمیں اپنے دین سے، ہمیں اپنے قرآن سے، ہمیں اپنی دین کی باتوں سے اس طرح دور کر دیا گیا ہے. بھائی رمضان کا مہینہ آتا ہے جو گویا کہ یوں کہو کہ یہ سیزن ہے قرآن پاک کا پڑھنے کا اور سننے کا. الحمد للہ تعالیٰ مسجدیں بھر جاتی ہیں اور مسجد میں ماشاءاللہ آ جاتے ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ تاکہ ہمارے اندر جگاوٹ پیدا ہو، ہم اسی طریقے سے 12 مہینے قرآن کے پڑھنے والے ہوں، 12 مہینے قرآن کے سننے والے ہوں. اس بات کو ہمیں یاد دلایا جاتا ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم گویا کہ رمضان کے اندر تو کسی نہ کسی طریقے سے
قرآن سننے کے لیے آ گئے، قرآن سنانے کے لیے حافظ صاحب آ گئے، لیکن گئے رمضان گزرتے ہی پھر ہمارا جو ہے وہ قرآن سے تعلق چھوٹ جاتا ہے، تو یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے۔ لہذا ہمیں اس بات کا سبق لینا چاہیے کہ 12 مہینے ہم قرآن پڑھیں، ہمارا کوئی گھر ایسا نہ ہو جس میں قرآن کی تعلیم نہ ہو، جس میں قرآن کی تلاوت نہ ہو۔ ایک پڑھنے والا ہو تو چار پانچ گھر کے ممبر ہیں، بیٹھ جاؤ، اس طریقے سے نماز میں قرآن سنا، اسی طریقے سے وہاں بیٹھ کر قرآن سنو۔ جو قرآن پڑھنے والا ہے قرآن پڑھے، اور گھر کے 4 آدمی ہیں، گھر کے 5 ممبر ہیں، بیٹھ جاؤ اور قرآن سنو۔ دیکھو کیسے گھر کے اندر نورانیت اور برکت پیدا ہو۔ لہذا ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے اور اس بات کا پورا فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا کوئی بچہ قرآن کی پڑھائی سے واقف نہ رہے۔ جی ہاں، ہر بچے کو ہمیں قرآن پڑھانا ہے، اور اگر بوڑھا ہے، خدا نہ خواستہ اس بوڑھے نے قرآن نہیں پڑھا، لہذا اس بوڑھے کو بھی قرآن پڑھنا چاہیے، چاہے 80 سال کا ہو، چاہے 90 سال کا ہو، چاہے 60 سال کا ہو، قرآن ہر ایک پڑھ سکتا ہے۔ جی ہاں، ماں کی گود سے لے کر، کوئی بچہ ماں کی گود میں ہے، دودھ پی رہا ہے، وہ بھی قرآن پڑھ سکتا ہے، اس کو بھی قرآن پڑھایا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، اور ایسے مثالیں موجود ہیں جو ماں کی گود میں ہیں، اور ماں کی گود میں رہتے ہوئے دودھ پیتے ہوئے جی ہاں کئی صورتیں، کئی آیتیں ان کو یاد ہو گئی اور کئی آیتیں یاد کرا دی گئی۔ ایسی مائیں بھی ہیں، ایسی گود بھی ہیں۔ بہرحال ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم میں کوئی آدمی ایسا نہ ہو کہ جس کو قرآن کے نہ پڑھا ہو، ہمارا کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو ہمارا بچہ قرآن سے کے محروم ہو۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا، جی ہاں، اور وہ بچہ قرآن پڑھتا رہا، جی ہاں، اور قرآن کو پڑھنے والا رہا، جب میں قبر میں پہنچوں گا، جب میں قبر میں جاؤں گا، یہ تو بات پکی ہے کہ قبر میں جانا ہی ہے، لہذا جب یہ بچہ جس کو میں نے قرآن پڑھایا تھا، جب یہ قرآن پڑھے گا، میرے مرنے کے بعد میں فوراً سب میرے پاس قبر میں پہنچ جائے گا۔ جی ہاں، فوراً قبر میں، چاہے کہو یا نہ کہو، ہر صورت میں اس بچے کا پڑھنا میرے قبر میں پہنچ جائے گا، اور میرے پاس اس کا تحفہ پہنچ جائے گا، اور اس کا ثواب اور اس کی برکتیں مجھ پہنچ جائیں گی۔ ورنہ کیا ہوگا کہ جنازے کی نماز دوسرے پڑھیں گے، اور وہ بچہ، جی ہاں، وہ بچہ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ پائے گا، اور اگر شرما شرمی کھڑا ہو گیا وہ دعا بھی نہیں پڑھے گا۔ کیوں؟ اس واسطے تو اس کو سکھایا نہیں۔ لہذا یہ ہمارے لیے بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ تو میں نے کیا شروع کیا تھا؟ تمام انسان گھاٹے میں ہیں مگر وہ انسان جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، اور اچھے عمل کیا ہے؟ قرآن کے مطابق عمل کرنا، حدیث کے مطابق، سنت کے مطابق عمل کرنا، ہر عمل ہمارا شریعت کے مطابق ہو، ہر عمل ہمارا سنت کے مطابق ہو، ہر عمل ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہو، اور اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کے ثواب کے لیے ہمیں تو ہے کہ ہر عمل کو اختیار کرنا ہو۔ لہذا یہ ہے اچھا عمل۔ لہذا گھاٹے سے کون بچے گا؟ دنیا میں بھی گھاٹا نہیں ہوگا اور آخرت کا بھی گھاٹا نہیں ہوگا، بہت زیادہ نفع رہے گا۔ جی ہاں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک ذرہ وزن کے برابر کوئی اچھا عمل کیا، آپ نے ایک ذرہ وزن کے برابر صدقہ کر دیا۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ذرہ کہتے ہیں سب سے چھوٹا گویا کہ دانہ، سب سے چھوٹی چیز، جیسے کہ جو ہے سورج جس وقت نکلتا ہے اور سورج کی کرنیں گویا کہ آتی ہیں کسی جو ہے گویا کہ سوراخ میں سے، اور اس سورج کی کرنوں میں آپ کو جو ہے کیا ہوتے ہیں، کچھ ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، کچھ ذرات اڑتے ہوئے، اگر تو غبار اڑتا ہوا نظر آتا ہے، ان میں کا ایک ذرہ گویا کہ ٹکڑا ذرا سا، رات کا ایک ریزہ، جسے کہتے ہیں یہ ہے وہ ذرہ، ایک ذرہ وزن کے برابر ہی اگر کسی نے نیکی کی ہوگی، قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ دکھائیں گے کہ دیکھو تم نے یہ عمل کیا تھا، یہ اگرچہ دیکھنے میں بہت چھوٹا تھا، ایک ذرہ تھا، ایک رات کے برابر تھا، لیکن تم نے اخلاص کے ساتھ اس کام کو کیا تھا، تو دیکھو اس کا ثواب تمہارے لیے اتنا لکھا گیا ہے، اتنا ثواب ملے گا۔
لہذا ہم لوگ گھاٹے سے اگر بچنا چاہتے ہیں آخرت کے، دنیا کے گھاٹے سے بھی بچنا ہو، آخرت کے گھاٹے سے بھی اگر ہم کو بچنا ہو تو ہمیں عمل کرنا ہے اچھا عمل۔ میں نے مختصر طریقے سے بتا دیا۔ اس کے بعد کیا فرمایا اس آیت میں؟ جی ہاں، دوسری بات، تیسری بات کے بیان فرمائے اس کے اندر، ایک دوسرے کو حق بات بتایا کرو۔ جی ہاں، حق بات بتایا کرو۔ راستے میں ہمارا دوست مل گیا، راستے میں ہمارا پڑوسی مل گیا، راستے میں کوئی اللہ کا بندہ ہم کو مل گیا، لہٰذا ہم نے کیا کرا؟ ایک اچھی بات اس کو بتا دی، ایک اچھی بات اس کو بتا دی، حق بات کی اس کو کیا کرتی؟ حق بات کو اس کو بتلا دیا۔ اور دوسرے ایک دوسرے کے بہو بھائی آپس میں اگر کوئی بات ایسی ہو جائے گی تو صبر کرو، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو وصیت کرو، ایک دوسرے کو تلقین کرو، ایک دوسرے کو بتاؤ صبر کرنا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ کچھ نہ کوئی بات طبیعت کے خلاف آ جایا کرتی ہے، کچھ نہ کچھ مزاج کے خلاف ہو جایا کرتا ہے، کچھ نہ کچھ تھوڑی سی جو ہے وہ کہنا سننے میں ذرا سا بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے، لہٰذا ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیا کرو اور حق بات بتایا کرو۔ مگر آپ دیکھ رہے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم صبح سے شام تک 24 گھنٹے میں کسی کو ایک مرتبہ بھی صبر کی تلقین نہیں کرتے، 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ بھی کسی کو صحیح بات، اچھی بات نہیں بتاتے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ لہٰذا کیا ہے؟ ایمان والوں کا یہ فوائد، ایمان والوں کا یہ فوائد کرنا ہے۔ ایمان اس امت محمدیہ کو یہ بات دی گئی ہے کہ کیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم دو، اچھائی کی باتیں بتلاؤ اور بری باتوں سے روکو۔ جی ہاں، بری باتوں سے روکو۔ لیکن ہم جو ہے کیا ہے؟ ہم جو ہے کہ دیکھتے چلے جاتے ہیں، کوئی کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے ہم نہیں کہتے، یہ بھی ہماری بڑی۔ اگر ہم یہ اپنا ماحول بناتے تو ہمارے محلوں میں اچھے اچھے کام زیادہ ہوتے اور برے کام بہت کم ہوتے۔ لیکن کیا ہے؟ ہم گویا کہ کان سے سنتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، آنکھ سے دیکھتے ہیں نکل جاتے ہیں، اور کبھی اچھی بات کسی کو نہیں بتاتے اور کسی کو کوئی بات نہیں بتاتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سبحان اللہ رب العزت والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، بے شک ہم نے بہت گناہ کیے، اپنے جسم پر، اپنے آقے پر ہم نے بہت ظلم کیے ہیں، آپ کی نافرمانی کر یا اللہ گناہ کر کے ہم نے بہت ظلم کیے ہیں۔ اے اللہ، آپ ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دو، آپ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اے اللہ، ہم سب کو معاف فرما دو، ہماری مغفرت فرما دو، چھوٹے اور بڑے سب گناہوں کو معاف فرما دو، جان کر کیے ہوں یا بھول کر کیے ہوں، یا اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دو۔ یا اللہ، آپ کی بارگاہ میں اپنے آپ کا اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے جرموں کا۔ اے اللہ، ہمارے ان جرموں کو آپ معاف فرما دیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیں۔ رحمت کا عشرہ گزر گیا، مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے۔ اے اللہ، ہم سب کی مغفرت فرما دیں۔ آپ لاکھوں اور کروڑوں بندوں کو، ایمان والے بندوں کو اے اللہ آپ ہر روز معاف فرماتے ہیں، مغفرت فرماتے ہیں۔ اے اللہ، ہم کو بھی اس میں شامل فرما دیجیے، ہماری بھی مغفرت ہے۔ یا اللہ، جتنے یہاں حاضر ہیں ان سب کی مغفرت فرما دو، جو حاضر نہیں ہو سکے ان کی بھی مغفرت فرما دو۔ اے اللہ، ہمارے آباء و اجداد میں جو جا چکے ہیں، ہمارے دوست و احباب میں جو جا چکے ہیں، ہمارے اعزاء و اقارب میں جو جا چکے ہیں، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دو۔ یا اللہ، سب کی مغفرت فرما دو۔
ہمارے تمام اساتذہ کی مغفرت فرما، علماء امت کی مغفرت فرما، حفاظ کلام کی مغفرت فرما دی، ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ جن کی مغفرت فرما دی آپ نے ان کے درجات بلند فرما دی، ان کے درجات عالیہ عطا فرما دی۔ یا اللہ ہم سب پر رحم فرما، ہم سب پر کرم فرما، ہم سب پر فضل فرما۔ اے اللہ ہم آپ کے کرم کے محتاج ہیں، فضل کے محتاج ہیں، رحم کے محتاج ہیں۔ اے اللہ ہم سب پر رحم و کرم اور فضل فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب پر رحم فرما۔ یا اللہ اس قرآن پاک کے سننے کو قبول فرما، سننے والوں کو قبول فرما، قرآن پاک کے سنانے والے کو قبول فرما، ان کے پڑھنے کو قبول فرما۔ یا اللہ سب کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے کہ ہمارے بچوں میں کوئی ایسا بچہ نہ رہے جو قرآن پاک کی تعلیم نہ حاصل کر رہا ہو۔ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں، قرآن پاک کے ساتھ اپنے بچوں کو جوڑ دیں۔ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دیجیے یا رب العالمین، ہمیں ایسی توفیق عطا فرما دیجیے، ہمیں ایسی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے کہ قیامت تک ہماری نسلوں میں قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ باقی رہے۔ اے اللہ ہمیں ایسی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ایسا کام جاری کرنے کی توفیق عطا فرما کہ اللہ مرنے کے بعد بھی ہمارے پاس قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے کا ثواب پہنچتا رہے۔ ہمیں ایسی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین رمضان کے ان روزوں کو قبول فرما دیجیے۔ یا رب العالمین نماز تراویح کو قبول فرما دیجیے، اس قرآن پاک کے پڑھنے سننے کو قبول فرما دیجیے، اور 12 مہینے ہمیں قرآن پاک کے ساتھ جوڑ اور وابستگی عطا فرما دیجیے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہم کو بنا دیجیے۔ ہمارا کوئی گھر ایسا نہ ہو کہ جس میں قرآن پاک کی تلاوت نہ ہو رہی ہو۔ ایسا ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کو اللہ زندہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب پر رحم فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، ان کو عافیت اور صحت عطا فرما۔ اے اللہ جو کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہیں، کسی بھی اعتبار سے پریشان ہیں، آپ علیم و خبیر و بصیر ہیں۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی الجھنوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو محفوظ ہیں، امت مسلمہ کے جو افراد محفوظ ہیں، اے اللہ ان کی محفوظیت کو باعزت طریقے سے ختم فرما دیجیے، اور ان کو اے اللہ محفوظیت سے نجات عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ سب کو نجات عطا فرما دیجیے، ہماری حفاظت فرما، ہماری جان و مال کی امام اسلام کی حفاظت فرما، ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس و مکاتب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کی ہر طرح سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جہاں بھی ہو امت مسلمہ کی ہر طرح سے مدد فرما، حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب پر رحم فرما۔ یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا اے اللہ اس کو بھی قبول فرما لیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا ہے آپ علیم و خبیر و بصیر ہیں، اے اللہ وہ بھی ہم کو عطا فرما دیجیے۔ ہماری تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔